مطالعته۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سرائکی چینل تو ایک پروگرام رہتے پہ فوجلا جہدے اج اساں قرآن پاک دے کچھ فضائل تے قرآن پاک دے اتے تدبر دے بارے کچھ گال کرے سوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بڑی مقدس کتاب ہے، ہندے بارے ساکو چاہیے ہے کہ ہی کو پڑھوں، ہی کو سمجھوں تے ہندے اتے عمل کروں۔ بہت سارے لوگ ہیں جڑے قرآن پاک کو صرف عبادت نیکی ثواب سمجھ کے پڑھ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہی سوچ نال ہی نیت نال پڑھنا تے سمجھنا چاہیے ہے تاکہ اساں ہی دے اتے عمل کر کے اپنی نجات دا سبب بنا سکوں۔ قرآن مقدس دے سارے اتے 5 حقوق ہیں۔ سب تو پہلا حق تو یہ ہے کہ ہی کو اساں منوں کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتاب ہے، دل دی گہرائی نال مکمل پختگی نال ہی کو اساں منوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتاب ہے۔ دوجا ہی کو اساں پڑھوں۔ قرآن پاک جہاں جہاں دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ ہی کو تساں بار بار پڑھو، صبح شام ہی دی تلاوت کرو۔ تے دوجا حق ہی دا یہ ہے کہ ہی کو پڑھنا چاہیے ہے۔ تیجا یہ ہے کہ ہی کو سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساکو کیا پیغام دیتے۔ جی میں فرض کرو سارے والدین پاکستان کے امریکہ یا کہیں بے شہر ملک میں دن اتھوں دی زبان چو ساکو کوئی ہدایات بھیجے دن تے ہوں کو تے ایسا فوری طور تے ویسوں فرض کرو انگلش چن تے انگلش دے پروفیسر یا ماہر کے نے ویسوں کہ بھئی ہی کو سمجھو ساکو سارے والد صاحب نے ساکو کیا لکھے کہ ایک دو جہان دے مالک نے جڑی ساکو کتاب دیتی ہے ہوں کو اساں اتنا بھی ویلیو نہیں پھیریں دے کہ کم از کم ہی کو سمجھوں تے صحیح سارے مالک نے ساکو کیا پیغام دیتے۔ چوتھا ہے ہندے اتے عمل کرو۔ قرآن پاک کو سمجھن دے بعد ساکو ہندے اتے عمل کرنا چاہیے ہے۔ تے پنجواں تے آخری یہ ہے کہ قرآن دا پیغام پھیلاؤں، لوگوں کو دسوں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساکو کیا فرمائے، ہوں کو والا اساں بے تک منتقل کروں۔ لہذا یہ 5 حقوق ہیں۔ سب تو پہلے ہی کو منوں، ہوں دے بعد ہی کو پڑھوں، ہوں دے بعد ہی دے اتے عمل کروں، ہوں دے بعد ہی کو تیجا ہے ہی کو سمجھوں، چوتھا ہے ہوں دے اتے عمل کروں، تے پنجواں تے آخری ہے ہی کو لوگوں کو دسوں۔ قرآن شریف کے بارے اساں ذکر کرنے پہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مقدس کتاب جہاں جہاں ساکو اپنی اصلاح دی پیغام دیتے ساکو چاہیے ہے کہ اساں قرآن مقدس کو اللہ دی کتاب سمجھ کے ہی کو پڑھوں، ہی دے عمل کروں تے اپنے نجات دا ذریعہ بناؤں۔ ایک بیا واقعہ ہے کہ فرض کرو ساکو بننے کہیں بے شہر اساں ویندے ریلوے اسٹیشن دے اتے اتھوں دا ٹائم ٹیبل گھندے ہیں ٹرین کہیں جے ویلے اتھوں کے سفر کرے سی وہ چاند دیں ہوں کو ڈیلی صبح شام اساں ٹائم ٹیبل کو دے دیں پڑھتے ہیں بھئی ہی ٹائم ٹرین آندی ہے ہی ٹائم ویندی ہے، کیا اساں اپنی منزل مقصود تک پہنچ بیسوں؟ بالکل نہیں۔ جیرے ویلے تک اساں وہ شیڈول پڑھ کے اساں اسٹیشن تے نہ ونجوں، گاڑی نہ بہوں، سفر نہ کروں، ہوں ویلے تک اساں منزل تے نہیں سے پہنچ سکتے۔ ایویں ہی قرآن شریف کو پڑھن نال اساں وہ نتائج اخذ نہیں سے کر سکتے جب تک کہ ہی کو سمجھ کے اساں ہی دے اتے عمل نہ کروں۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں دے اتے فرمائے کہ قرآن دے اتے تدبر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ علامہ اقبال نے فرمائے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جیرے ویلے تک اساں عمل نہ کرے سوں ہوں ویلے تک ساری زندگی بیکار ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.